نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی کے اترنے کے بعد دعوت دین کا سلسلہ شروع فرمایا تو سب سے پہلے آپ کی دعوت پر آپ کی زوجہ محترمہ عفیفہ طاہرہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لے آئیں. آپ کی پرورش میں غلاموں میں ایک غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آپ کی دعوت پر اسلام لے آئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب آپ کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں تو وہ بھی آپ کا واقعہ سن کر آپ پر ایمان لے آئے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ آپ کے بھتیجے تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کی پرورش میں تھے، اس لیے کہ ابو طالب جو آپ کے عم محترم ہیں وہ معاشی طور پر کچھ کمزور تھے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو پرورش کے لیے آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، چھوٹے بچے تھے. ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو ان کو بڑا تعجب ہوا. جب آپ فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا
اور اللہ اپنے انبیاء کو انسانوں کے پاس نبی بنا کر بھیجتے ہیں، ان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے میں بھی اللہ کی طرف سے ایک نبی ہوں، اور تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم ایمان قبول کر لو اور لات و عزیٰ کا انکار کر دو، جو ان کے مشہور بت تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اس وقت یہ بات کہی کہ جب تک کہ میں اپنے والد صاحب سے نہ پوچھ لوں ایمان لانا میرے لیے مشکل ہے، میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو آپ کو ان کی اس بات پر کچھ ناگواری ہوئی، فرمایا کہ نہیں، اگر تم ابھی اسلام لے کر نہیں آتے تو اپنے والد سے مشورہ نہ کرو، اس لیے کہ آپ اس دعوت کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ ایک دن نہیں گزرا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی، حقانیت ڈال دی، چنانچہ اگلے روز انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے پہلے اسلام کون لے کر آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آزاد بالغ مردوں میں، غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ۔ جب آپ کے یہ گھر کے افراد اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ نے اپنے رفیق خاص اور اپنے ہمدرد اور زمانہ جاہلیت اور اسلام میں آپ کے سب سے بڑے معاون حضرت ابو بکر بن ابن ابی قحافہ کو دعوت اسلام دی۔ حضرت صدیق اکبر نے آپ کی اس دعوت اسلام کے جواب میں کسی دلیل کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ صدق و صفا کے پیکر نے فوراً ہی آپ کی یہ پکار سن کر، دعوت سن کر کہا کہ آپ کو میں نے ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے، کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور فوراً ہی آپ کی اس دعوت کے سچا ہونے کا اقرار کر لیا۔ اسی وجہ سے ان کو جو لقب دیا گیا وہ صدیق کا لقب دیا گیا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو نبی کی صداقت پر بلا دلیل ایمان لائے، کسی دلیل و معجزے کا کوئی سوال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلا کام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے نزول کے بعد کیا وہ وضو اور نماز ہے۔ اس لیے کہ جب غار حرا میں آپ پر پہلی وحی اتری تو اس وحی کے اترنے کے بعد حضرت جبریل امین نے غار حرا کی جڑ میں اپنی ایڑی ماری، اس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت جبریل امین نے آپ کو اس پانی سے وضو کا طریقہ سکھلایا، خود کیا آپ کے سامنے، آپ نے اس طریقے سے وضو سیکھ لیا اور کر لیا، اور پھر 2 رکعت وہیں پر پڑھ کر دکھلائی کہ آپ نے ایسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ نے وہ طریقہ بھی سیکھ لیا۔ اس وقت تک نہ وضو کی فرضیت نازل ہوئی تھی اور نہ نماز کی فرضیت اتری تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کر کے عبادت کیا کرتے تھے، 2 رکعت کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی طریقہ سکھلا دیا، اور جو اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے آپ ان کو یہ سکھلاتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ آپ عرفات کے میدان کے قریب تھے اور وہاں آپ حضرت خدیجہ اور حضرت علی کے ساتھ تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ تو ابو طالب وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کے بھتیجے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو ابو طالب نے اپنے بیٹے سے کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ان پر ایمان لایا ہوں، ان کے ساتھ میں عبادت کرتا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کبھی بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہمیشہ ان کے معاون بن کے رہنا، ان کے مددگار بن کے رہنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے، ابو طالب کے دوسرے بیٹے، ابو طالب نے جعفر سے کہا کہ جعفر تم بھی علی کے ساتھ پیغمبر کے معاون بن جاؤ، تم بھی اسلام لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر بھی اسلام لے آئے تھے۔ بہرحال اس طرح اسلام کی دعوت شروع ہوئی، لیکن اندازہ لگائیے کہ نماز کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں بھی اتنی زیادہ ہے کہ پہلی وحی کے بعد جو کام کرنے کا حکم ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز تھی۔
ان نمازوں میں جو فجر کی نماز ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں کوتاہی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ عام طور پر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں پھر بھی مسلمانان عالم کچھ اہتمام کر لیتے ہیں، مسجدوں میں آ جاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں نوجوان اور بڑی عمر کے اور بچے آنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ نیند کے غلبے کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے مسجدوں میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے ہی خواتین بھی اس مسئلے میں بسا اوقات غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ دیگر نمازیں تو پھر بھی کچھ وقت پہ پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن فجر کی نماز یا تو بالکل آخر وقت میں جلدی جلدی پڑھتی ہیں، اور یا پھر وہ ان سے بالکل قضا ہی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا سبب وہ رات کو دیر سے سونا ہے۔ جب تک اس عادت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، فجر کی نماز کی پابندی مشکل ہے۔ رات کو جلدی کھانا کھانا اور رات کو جلدی سونا، فجر کی نماز کا اہتمام اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ جب تک یہ عمل ہماری زندگیوں میں زندہ نہیں ہوگا، فجر کی نماز کی پابندی مشکل رہے گی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی جو نماز پڑھی گئی وہ فجر کی نماز ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ صلوات و تسلیمات جنت میں تھے، اللہ کے حکم سے زمین پر اتارے گئے۔ جس وقت وہ زمین پر تشریف لائے تو رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اندھیرا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان تھے۔ ایک تو جنت سے زمین پر اتارے گئے، اللہ کے قرب خاص میں سے تھے، وہاں سے ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا تو وہ اس غم میں تھے، اور پھر زمین پر جو تاریکی پھیلی ہوئی تھی اس سے ان کو اور غم لاحق ہوا، تو بہت پریشان تھے۔ کچھ دیر کے بعد صبح صادق کی جب روشنی پھیلی تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ ایک رکعت اس شکرانے میں پڑھی کہ رات کی تاریکی چلی گئی، اور ایک رکعت اس شکرانے میں پڑھی کہ صبح کی اور دن کی روشنی پھیلنے لگی۔ تو یہ 2 رکعتیں فجر کی نماز کے وقت میں بطور شکرانے کے سب سے پہلے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نماز ان کی اور یہ ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ علی صاحب صلوات و تسلیمات پر اللہ نے اس نماز کو فرض فرما دیا۔ اتنی اہم نماز اور اس میں اتنی بڑی سستی، یہ لمحہ فکریہ ہے، قابل افسوس عمل ہے اور قابل اصلاح ہے۔ اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جب کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ میری ذمہ داری میں آ گیا ہے۔ اللہ اس کو اپنی حفاظت خاص میں لے لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری میں لے لیتے ہیں، اور پھر وہ جب صبح کو گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ حادثات سے، سانحات سے، امراض سے، تکلیف دہ چیزوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں نہیں آتا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کسی مصیبت میں پڑ جائے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہم امراض سے بچ جائیں، ہم مشکلات سے بچ جائیں، تو اس کا بھی ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام شروع کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، یا کوئی حادثہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شخص بچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس میں تو مرتے مرتے بچا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس بچنے کے پیچھے کیا سبب کار فرما ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتے ہیں، کبھی اس دنیا کے اندر کسی مخلوق کے ذریعے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جنگل میں تھا، اور وہ سمندر کے کنارے تھا وہ جنگل، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بچھو ہے جو دوڑتا ہوا سمندر کی طرف جا رہا ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کنارے پر ایک کچھوا آیا،
یہ بچھو اچھل کر اس کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا۔ مجھے اور تعجب ہوا کہ بچھو اور کچھوے کی دوستی کیا معنی رکھتی ہے اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور میں نے اس کچھوے کا پیچھا شروع کر دیا جس کی پشت پر وہ بچھو سوار تھا۔ وہ اس نہر کے دوسرے کنارے پر پہنچا، اس کنارے کے ساتھ جا کر کچھوا لگ گیا اور وہ جو بچھو تھا وہ چھلانگ مار کر اترا اور آگے پھر دوڑنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اور تعجب ہوا کہ ابھی کہاں جا رہا ہے، تو میں نے کشتی سے اترا اور میں اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست سو رہا ہے بے خبر، اور اس کے سر کے قریب ایک سانپ ہے جو اس کو بالکل ڈسنے کے لیے تیار ہے اور ڈنک مارنے والا ہے۔ اچانک وہ بچھو قریب پہنچا اور اچھل کر اس نے اس سانپ کے سر پر ڈنک مارا اور سانپ وہاں مر گیا، اور بچھو وہاں سے واپس روانہ ہوا اور کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے دوسرے کنارے پر اتر گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے کہ یہ نوجوان جو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانپ سے حفاظت کے لیے ایک بچھو کو کہاں سے بھیجا اور کس کی پشت پہ سوار کر کے بھیجا۔ جب وہ نوجوان بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ قریب ایک سانپ مرا پڑا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر یہاں سو رہے تھے، لیکن اللہ تم پر بھی اتنا مہربان ہے کہ اس نے تمہاری حفاظت کے لیے بچھو کو کہاں سے بھیجا ہے، اور تم ایسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہ بات سن کر اور یہ منظر دیکھ کر وہ نوجوان زار و قطار رونے لگا، اور اس نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس رب کی نافرمانی نہیں کروں گا جو میری حفاظت کے لیے ایک بچھو کو بھیج رہا ہے۔ اتنا کریم اور رحیم اللہ موذی جانوروں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو جنات و شیاطین اور یہ موذی جانور انسانوں کو حملہ کر کے ختم کر دیں۔ اللہ ان فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی فجر کی نماز کے وقت میں اللہ کے فرشتوں کا اجتماع بھی ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو فرشتے دن کی ڈیوٹی انجام دینے والے ہیں وہ فجر کی نماز کے وقت آسمان سے اترتے ہیں، اور جو رات کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں وہ اس وقت جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ دونوں اوقات کے فرشتوں کا اجتماع فجر کی نماز کے وقت میں ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے اس اجتماع کی برکت کو بھی حاصل کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، نہ ان کی برکات محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن غیر محسوس طریقے سے فرشتوں کے اجتماع کی برکت مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی عصر کی نماز کے وقت میں دونوں اوقات کے ڈیوٹیوں پر مامور فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور پھر جب یہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باوجود کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہیں ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم میرے بندوں کو ابن آدم کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ جب ہم گئے تھے وہ اس وقت بھی آپ کی بارگاہ میں سر بسجود تھے، جب ہم آئے تو وہ اس وقت بھی آپ کی بارگاہ میں سر بسجود تھے۔ اللہ یہ کہہ کر فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ جس انسان کی تخلیق کے بارے میں تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ کیا آپ زمین میں ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خون ریزی کرے گا، جو فساد مچائے گا؟ ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، ہم کافی ہیں۔ تو اللہ ان فرشتوں پر جتاتے ہیں کہ دیکھو جس کے بارے میں تم نے یہ بات کہی تھی اس کی اولاد آج میرے آگے اپنی پیشانی کو ٹکا کر عبادت کر رہی ہے۔ تو جو مسلمان ان دو نمازوں کے اوقات میں حاضر نہیں ہو رہے اور نماز نہیں پڑھ رہے وہ اللہ کی ان رحمتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان کو اپنے عمل پر توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا آدھی رات
عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات عبادت کی ہے۔ ہم میں سے کون شخص ہے جو اس کی طاقت رکھے کہ وہ ہر روز رات بھر جاگ کر عبادت کرے؟ ہم سے تو چند مخصوص راتوں میں بھی نہیں جاگا جاتا مکمل طور پر، لیکن ہم عشاء اور فجر کا اہتمام کر کے سارا سال پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان فضائل کو سننے کے بعد ان میں کوئی شخص جماعت کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، جماعت میں حاضر ہوتے تھے، اور اتنا ان کا ایک معمول بنا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی نماز میں حاضر نہ ہوتا تو وہ اس کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے گھر پہنچ جاتے تھے کہ ضرور بیمار ہوگا، اگر بیمار نہ ہوتا تو مسجد میں ضرور آتا، کوئی عذر ہوگا اس کو ایسا جس کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکا تو ہم جا کے گھر پہ اس کو پوچھ کر آئیں۔ یہ حال تھا، اور ان کو ثواب کمانے کی اتنی حرص ہوتی تھی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار جائے اور وہاں جا کر چوتھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، یہ مکمل پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ بازار جا کر یہ کلمہ پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ حدیث سن لی تو ان کو بسا اوقات بازار میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، لیکن آپس میں ساتھیوں کو کہتے کہ چلو جا کر کچھ نیکیاں کما کے لائیں، بازار سے ہو کر گزریں اور یہ کلمہ پڑھیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں جمع ہو جائیں۔ بغیر کسی وجہ کے، خریداری بھی مقصود نہیں ہوتی تھی، اور وہ بازار سے گزرتے اور یہ دعا پڑھ لیتے، کلمہ پڑھ لیتے اور واپس گھر آ جاتے، اس طرح نیکیوں کو حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ہم کتنی دفعہ بازار جاتے ہیں سامان لینے کے لیے؟ تھوڑی سی توجہ ہم کر لیں، یہ دعا یاد کر لیں، کلمہ یاد کر لیں، اس کو پڑھ لیا کریں، چند سیکنڈ لگتے ہیں، 1 منٹ بھی بمشکل اس میں لگے گا، اور اس کے بعد ہمیں اتنی بڑی نیکیاں نامہ اعمال میں حاصل ہو جائیں، تو یہ تو بہت فائدے کا سودا ہے۔ ہم کتنے یہ فائدے کے سودے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ جا رہے ہیں، فوراً یہ کلمہ پڑھ لیں۔ جو دکاندار دکان کھولنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، جیسی بازار پہنچ رہے ہیں یہ کلمہ پڑھ لیں، اور جب باہر نکل کے پھر مارکیٹ میں آئے پھر یہ کلمہ پڑھ لیں، تو ہر دفعہ پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز قضا کر دے تو حدیث میں فرمایا کہ 1 حقب جہنم میں جلے گا۔ 1 حقب کی مقدار ہے 2,88,00,000 سال۔ 2,88,00,000 سال ایک نماز جان بوجھ کر بلا عذر قضا کرنے کا وبال اور عذاب ہے۔ جب تک کوئی شخص اس قضا نماز کو پڑھ نہ لے، توبہ اور استغفار نہ کر لے، اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کسی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اہتمام کے ساتھ قضا نمازوں کو ادا کرنے کی فکر کر لیجئے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد وضو اور نماز جو ان کو سکھلائی گئی تھی وہ ادا کرنا شروع کر دی، اور اسلام میں آہستہ آہستہ لوگ داخل ہونے لگے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، ان کے اسلام کا بھی عجیب قصہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ایک خاتون جو کہانت کی باتیں کیا کرتی تھی وہ آئی ہوئی تھی، ان کو دیکھ کر اس نے چند اشعار پڑھے عربی میں، اور اس اشعار کے اندر اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کیا۔ جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عثمان نے اس سے کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، آج تمہارے منہ سے ہم یہ پہلی دفعہ یہ باتیں سن رہے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے، اور جو ان کی اطاعت کر لے گا وہ فلاح اور کامیابی حاصل کر لے گا۔ یہ سن کر ان کو فکر لاحق ہو گئی۔ ان کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا مضبوط تھا، یہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو یہ فکر کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیوں پریشان ہو، کیا فکر لاحق ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گھر پہ ایسے ایسے خاتون آئی تھی، اس نے ایسے ایسے اشعار پڑھے ہیں جس کا مفہوم و خلاصہ یہی ہے، تو میں اس میں متفکر ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس میں فکر کی کیا بات ہے، بس فوراً اس
حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ کے گوش مبارک میں یہ بات عرض کی کہ یہ اسلام کے بارے میں متفکر ہیں، آپ کچھ باتیں ان کو ارشاد فرما دیں، کچھ دعوت دے دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو دعوت دی۔ جیسے ہی آپ نے ان سے بات چیت شروع کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بات میرے دل میں اترنے لگی، دل پہ اثر ہونے لگا، اور آپ کی گفتگو ختم ہونے سے پہلے ہی میں کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، جنہوں نے آپ کی بڑی مخالفت کی، ان کے دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ۔ ان کے نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس نے غصے میں آ کر آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ عتبہ اور عتیبہ نے اپنی اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ پیغمبر کو یہ غم بھی لاحق ہوا، لیکن حضرت عثمان ابن عفان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی یہ دونوں بیٹیاں عقد نکاح میں دے دیں، اسی لیے ان کا لقب ہوا ذو النورین، دو نور والے، اس لیے کہ پیغمبر کے نور نظر اور پیغمبر کی لخت جگر یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی۔ صحابہ کرام میں آپ کے سوا کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کے نکاح میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیں۔ اس میں حضرت عثمان ابن عفان کو یہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے، بڑے بہادر تھے، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پیچھے ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، سست اور کافی بدتمیزی کی، بد زبانی کی۔ آپ نے بالکل خاموشی اختیار فرمائی۔ عبداللہ ابن جدعان ایک شخص تھا، اس کی باندی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ تشریف لے کر آئے شکار سے تو کمان ہاتھ میں تھی اور تیر بھی تھا، تو عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے ان سے کہا کہ آج تم کو معلوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ اس نے ان کو اتنی باتیں سنائی ہیں۔ حضرت حمزہ کو بہت غصہ آیا، بھتیجے تھے اور بھتیجے کی محبت تو دل میں تھی۔ فوراً وہی کمان لے کر مسجد حرام میں پہنچے۔ یہ ان کا ایک معمول بھی تھا، جب شکار سے آتے تھے تو مسجد حرام میں جاتے تھے۔ وہاں پہنچے تو ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ جاتے ہی اپنا کمان ابو جہل کے سر پر مارا، غصے سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم نے میرے بھتیجے کو ایسا اور ایسا کہا ہے؟ تو ابو جہل کے کچھ ساتھی کھڑے ہوئے ان کو روکنے کے لیے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، چھوڑ دو، حمزہ کو ابھی کچھ مت کہو، اس لیے کہ میں نے اس کے بھتیجے کو آج بہت باتیں سنائی ہیں، اس نے تو خاموشی اختیار کی، اسے غصے میں ان کو غصہ کرنے دو۔ حضرت حمزہ نے اس موقع پر کہا کہ تم اس کو ایسا کیوں تم بولتے ہو، کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ اپنے دین کو چھوڑ کر بے دین ہو گیا ہے اور اس نے ایک اختلاف پیدا کر دیا ہے، اس قسم کی کچھ گفتگو کی۔ تو حضرت حمزہ نے اس موقع پر کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو سنو، میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں جب میں گھر آیا تو دل میں کچھ شکوک و شبہات تھے، پتہ نہیں میرے بھتیجے کا دین صحیح دین ہے یا نہیں، میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا۔ تو میں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ اگر واقعی میرے بھتیجے کا دین صحیح ہو تو میں دل سے شکوک و شبہات کو دور کر دے۔ پھر مسجد حرام میں آیا اور وہاں بھی آ کے اللہ سے میں نے بہت دعائیں کی۔ بس وہ رات گزری تو صبح کو میرا دل بالکل مطمئن ہو گیا اور میرے دل میں ایمان کی حقیقت منکشف ہو گئی، اور میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر ساتھ دینا شروع کر دیا۔ جو شروع کے لوگ مسلمان ہوئے تو حضرت ارقم ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں مسلمانوں کا اجتماع ہونے لگا، اور آپ وہیں پر رہ کر عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور خفیہ طور پر جن کو کوئی مناسبت آپ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے جن کے ساتھ کوئی آپ سمجھتے امید تھی کہ شاید یہ اسلام لے آئیں گے، ان کو خفیہ آپ دعوت دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی آپ اپنے قبیلے والوں کو، قرابت والوں کو ڈرائیے۔ اس موقع پر پھر آپ نے، ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کوہ صفا پہ چڑھ کے
اپنے خاندان والوں کو بلایا. جب سب آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے, حملہ آور ہونا چاہتا ہے, تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ آپ تو صادق و امین ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہم یقین کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. جب یہ بات سنی تو ابو لہب بھی موجود تھا, اس نے فوراً کہا تباً لک الہذا جمعتنا, ہلاکت و بربادی ہو, کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کی ایک صورت اتاری, چونکہ ابو لہب نے کہا تھا تباً لک, اللہ نے جو صورت اتاری اس میں بھی فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک و برباد ہو. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا, نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. یہ پوری ایک صورت اللہ نے اس کے اوپر اتار دی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر کچھ گوشت خریدو. ایک دستی انہوں نے خرید لی, تھوڑا سا غلہ خرید لیا اور ایک پیالہ دودھ لے لیا. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان والوں کو دعوت دو, سب کو بلا لو. تقریباً 40 لوگ آ گئے اور وہ تھوڑا سا گوشت جو بمشکل 1-2 آدمی کھا سکتے تھے وہ 40 لوگوں کو پورا ہو گیا. ابو لہب کہنے لگا کہ بھئی یہاں سے فوراً باہر نکلو, محمد نے تو کھانے پر کچھ جادو کر دیا, کتنا تھوڑا سا کھانا سب کو کافی ہو گیا, دودھ بھی کافی ہو گیا. وہ چلے گئے. آپ کا مقصد تو ان کو دعوت دینا تھا اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے, لیکن جب وہ دعوت نہیں دے سکے تو اگلے روز آپ نے پھر کہا حضرت علی سے جاؤ جا کر پھر کچھ گوشت لاؤ اور دودھ لاؤ, کچھ غلہ لاؤ, ان کو ہم ان کی دعوت کرو. جب سب آ گئے تو آپ نے سب سے اس وقت یہ کہا کہ میں تمہارے پاس سب سے بہتر ایک وہ چیز لے کر آیا ہوں جو کوئی بھی شخص اپنی قوم کے سامنے کوئی بہتر چیز پیش کر سکتا ہے, میں اس سے ایک بہتر چیز لے کر آیا ہوں. وہ سب سے بہتر چیز ہے اور وہ یہی ہے کہ تم لات و عزیٰ کی نفی کر دو اور ایک الہ پر ایمان لے آؤ اور مجھ کو اللہ کا نبی مان لو. تو وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اور برا بھلا آپ کو کہتے ہوئے اس مجلس سے نکل گئے اور انہوں نے آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا. یہ اسلام کے آغاز کے واقعات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین اسلام